کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین ہستی اگر کوئی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات. یہی عقیدہ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا تھا. یہی عقیدہ سرکار محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کا تھا. یہی عقیدہ نصیر ملت والدین مخدوم نصیر الدین چراغ دہلوی کا تھا. یہی عقیدہ شہباز دکن قطب دکن حضرت سیدی بندہ نواز کیسو دراز بلند پرواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا تھا. اور اسی عقیدے پر سب کے سب اہل سنت قائم و دائم رہے. ایک بہت خوبصورت سی بات کہی گئی ہے کہ کوئی بھی بندہ ولایت کی منزل کو اس وقت تک پا نہیں سکتا جب تک کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ پیروی نہ کرے. صدیق اکبر کی پیروی کے بغیر کوئی بندہ ولایت کی تکمیل نہیں کر سکتا. کتنا خوبصورت اور حسین امتزاج ہے, کیسا سنگم ہے کہ عقیدہ تو اہل سنت کا یہ ہے ولایت علی پاک دیتے ہیں اور ملتی ہے صدیق اکبر کی پیروی سے. غور فرمائیں, خوبصورت امتزاج دیکھیں. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا تفسیر مظہری کے اندر کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک جس کو بھی ولایت ملی ہے دینے والی ذات خاتم الولایت سید السادات فاتح خیبر اخی رسول زوج بطول سید العرب ساقی کوثر قسیم جنت و جہنم سیدنا مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ذریعے سے عطا ہوتی ہے. جس کو بھی ولی بنایا ہے علی کے فیضان کرم نے بنایا ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بات کہی جانا اہل سنت کی طرف سے کہ ولی بناتے ہیں علی مرتضی. اور ولی بنتا کب ہے؟ جب تک کہ صدیق اکبر کی پیروی نہ کرے. تب اس سے پتا کیا چلا پیروی صدیق اکبر کی چاہیے اور عطا مولا کائنات کی چاہیے, فیضان علی مرتضی کا چاہیے. تو یہ بات ولیوں نے ثابت کر دیا کہ ولایت اسی کو ملے گی جس کے ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کا دامن ہوگا, دوسرے ہاتھ میں مولا علی کا دامن. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت صدیق اکبر, عظمت مولا کائنات. اس کا مطلب وہ ہے یہ ہے کہ نہ صدیق اکبر سے ترچا چلنے والا ولی بن سکتا ہے اور نہ نعرہ حیدری سے چڑھنے والا ولی بن سکتا ہے. ولایت تو ملنی اسے ہے جس کی علی سے بھی ویسے ہی بنتی ہے جیسے صدیق اکبر سے بنتی ہے. اسی لیے 14ویں صدی کا مجدد پکار اٹھا اور آج تک صدائے بازگشت بر صغیر میں گونج رہی ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. پتا چلا ولایت نام ہے پیروی صدیق اکبر اور فیضان علی مرتضی کا. اور الحمدللہ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ نہ ناسبیت میں ولایت موجود ہے, ناسبیوں کے یہاں ولایت موجود نہیں ہے, بلکہ ناسبیوں کے تو چہرے ہی پہچانے جاتے ہیں. ولی وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آتا ہے. حالانکہ ناسبیوں کے چہرے پر تو لعنت برستی ہے, ناسبیوں کے چہرے پہ بھی لعنت برستی ہے اور رافضیوں کے چہرے پہ بھی لعنت برستی ہے. اگر چہرے چمکتے کسی کو ہیں, کسی کے ہیں, تو اسے اہل سنت و جماعت کہتے ہیں. اور الحمدللہ یہ چمکتے ہوئے چہرے دل کی کیفیت
کو اجاگر کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، اس کے دل کا سلسلہ صدیق اکبر سے بھی قائم ہے، اس کے دل کا سلسلہ اہل البیت مولائے کائنات سے بھی قائم ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو یہ بڑی نسبتیں لیے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اصلاح معاشرہ کا عنوان بھی اس میں جوائن کر دیا گیا ہے۔ بہرحال ہر ایک عنوان تو اتنا خوبصورت ہے کہ اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، کی جانی چاہیے، لیکن ایک بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ ابھی میرے بھائی نور میاں صاحب نے بتایا کہ جن لوگوں نے محفل رکھی ہے ان کا رشتہ نسب سیدنا محمد ابن ابو بکر سے جڑتا ہے۔ یہ محمد ابن ابو بکر کون ہے؟ نمبر ایک، یہ تو ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ نمبر دو، یہ مولا علی کے ربیب بھی ہیں۔ ربیب اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی خاتون کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے تو اس کے ساتھ جو بچہ آتا ہے اس کی پرورش کی جاتی ہے، یعنی دوسرے شوہر کا بچہ جو خاتون اپنے شوہر کے گھر لے کر کے آتی ہے اس کو ربیب کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، غور فرمائے، اب توجہ کریں، اولاد ابو بکر صدیق کی پلی ہے مولا علی کی گود میں۔ غور فرمائے، اندازہ فرمائے، کیا خیال ہے قاری صاحب، آپ بھی وہیں سے؟ ہاں، ہے اولاد ابو بکر صدیق کی، اور اس کے بعد پلی ہوئی ہے مولا علی کی گود میں، اور اس کے بعد تیسری نسبت یہ ہے کہ یہ امام حسین کے ساڑو بھی ہیں۔ یہ محمد بن ابو بکر امام حسین کے ساڑو بھی ہیں۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، ہاں یہ امام حسین کے ساڑو ہندوستان میں عام زبان میں لوگ کہتے ہیں، لیکن اردو بولنے والے کہتے ہیں ہم زلف۔ یہ ہے بہت خوبصورت اصطلاح، اردو میں ساڑو کو ہم زلف کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی یہ امام حسین کے ہم زلف ہیں۔ اب ہم زلف کیوں ہے وہ بتا دوں، پھر اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے۔ حالانکہ مجھے حکم ہے کہ میں اصلاح معاشرہ پہ میں کروں گا، لیکن بات آئی تو عرض کروں۔ یہ ہم زلف کس طرح سے ہیں؟ جیسے ایران فتح ہوا تو فتح ایران کے بعد 3 بیٹیاں یزدجرد کے گھر کی کنیز بنا کر سیدنا امیر المومنین، غیظ المنافقین، امام المجاہدین، امام المشاہدین سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں لائی گئی۔ جب دربار خلافت میں وہ 3 بیٹیاں آئی، اب اشاروں کی زبان میں یہاں آپ بھی توجہ سے سن لیں، اس لیے کہ یوٹیوب کے نابالغ محققین سے آپ زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اس لیے میری گزارش ہے کہ ہمیں یوٹیوب کے نابالغ محققین سے متاثر ہونے کی بجائے ہمیں غوث الاعظم دستگیر کی تحقیق کافی ہے، ہمیں غریب نواز کی تحقیق کافی ہے، ہمیں محبوب الہی کی تحقیق کافی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تحقیق کا دروازہ بند ہو گیا، تحقیق کا دروازہ بالکل کھلا ہوا ہے، لیکن عقیدے کے باب میں نہیں، مسائل فروعیہ کے باب میں تو کھلا ہے مگر عقیدے کے باب میں نہیں، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سمجھایا ہر نئی چیز دے دی جائے تو لے لی جائے، کیونکہ ہر نئی چیز میں مزہ ہے۔ اللہ اکبر، کلو جدید لذیذ، اللہ اکبر، ہر نئی چیز مزیدار ہوتی ہے۔ پتہ چلا کپڑے ملے نئے لے لو، بائک ملی نئے لے لو، مائک ملا نیا لے لو، موبائل ملا نیا لے لو، ہر نئی چیز نئی لے لو، لیکن عقیدہ نیا مت لینا، عقیدہ وہی غوث اعظم جیسا پرانا ہی ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عقیدہ اہل سنت، خطیب اہل سنت، اور وہ بھی امام احمد رضا نے بھی کوئی نیا عقیدہ پیش نہیں کیا۔ جب احمد رضا جیسے 108 علوم و فنون کے مجدد کو نیا عقیدہ پیش کرنے کا حق نہیں دیا تو کسی نابالغ چھوکرے کو نیا عقیدہ پیش کرنے کا حق کیا دیا کیا جائے؟ اشارہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر مجھے آپ کی خام خیالی پر، یعنی کم خیالی پر اور ناپختہ خیالی پر، کچی خیالی پر، خام خیالی بول کے جاؤ تو پتہ نہیں لوگ سمجھیں گے کیا بولا، تو کچی
کچے خیال پر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ غور تو فرمائیں، وہ اہل سنت کا امام، ایک سماعت علوم و فنون کا ماہر مجدد، جب ان کو نیا عقیدہ پیش کرنے کا حق نہیں دیا، واللہ میرے امام نے جو بھی بیان کیا ہمارے سامنے رکھو، ہم ثابت کریں گے امام اعظم سے، امام شافعی سے، امام مالک سے، امام احمد ابن حنبل سے، غوث اعظم سے، غریب نواز سے، تو پتہ چلا عقیدہ وہی 1400 سال پرانا ہونا چاہیے، چاہے چیز نئی ہو جائے، اس لیے کہ ہر نئی چیز میں مزہ ہے، لیکن عقیدے تو پرانے میں ہی مزہ ہے، کیونکہ پرانے عقیدے میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے، تو کوئی انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتا ہے تو معلوم کرنے پہ پتہ چلتا ہے سب سے پہلے اس امت میں چوما کس نے تھا، تو نام آتا ہے وہی افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر نے چوما تھا۔ تو بات دور نہ نکلے، میں اپنے عنوان پہ جلدی سے آنا چاہتا ہوں، کیا کہ وہ ہم زلف کیسے ہیں۔ تو آپ کو پتا اشارے میں کوئی میں مناظرے کا یا بحث و مباحثے کا دروازہ کھولنے نہیں آیا، میں وہ آدمی بھی نہیں، لیکن آپ کی اصلاح کے لیے یزد جرد کے گھرانے کی جتنی بیٹیاں تھیں وہ 3 تھیں جو شہزادیاں تھیں، تینوں کے 3 کنیز بن کر کے مسجد نبوی میں دربار فاروقی میں لائی گئی، چوتھی کوئی بیٹی نہ تھی، اس لیے کسی چوتھے کو ہم زلف حسین قرار دینے کی جسارت ناپاک نہ کی جائے، اور مخمل کی چادر میں ٹاٹ کا پیون لگانے کی جسارت نہ کی جائے، اس لیے کہ آپ کسی اپنے ملک والے کی رشتے کو شہزادہ عرب و عجم سے جوڑ کر اس کی عظمت تو بڑھا نہیں سکتے، البتہ مخمل کی چادر میں ٹاٹ کا پیون لگانے کی جسارت ناپاک ضرور کر رہے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں؟ ہم ان سیاہ لباس سیاہ دل والوں کی گفتگو کی کوئی اہمیت نہیں رکھتے، ہمارے یہاں تو اجلے لباس کی بھی اہمیت ہے اور اجلی نگاہوں کی بھی اہمیت ہے اور اجلے دلوں کی بھی اہمیت ہے۔ الحمدللہ تو 3 بیٹیاں یزد جرد کے گھرانے کی کنیز بن کر کے بارگاہ فاروقی میں آئی، تو سیدنا فاروق اعظم نے کئی روایت، اس میں سے ایک روایت یہ ہے، کئی میں سے ایک یہ کہ ان لڑکیوں کو اٹھاؤ اور اٹھا کر کے ان کو فروخت کر دو، اللہ اکبر، کئی روایت اس میں سے یہ، ان کو فروخت کر دو۔ مولا مشکل کشا نے فرمایا امیر المومنین یہ بادشاہ کے گھرانے کی بیٹیاں ہیں، اس لیے میری خواہش یہ ہے کہ بادشاہ کے گھر کی بیٹیاں اگر کنیز بن کر آج حالات کے تقاضے کے تحت آئی ہے تو ان کو بیچا نہیں جائے گا، ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جائے گا، چونکہ بادشاہوں کی بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ بادشاہوں جیسا سلوک ہونا چاہیے۔ وہ فرمایا کیا چاہتے ہیں؟ کہا یہ مجھے آپ بیچ دیں، میں ان کو خرید لیتا ہوں، اور اس کے بعد آپ نے خرید لیا، اور خریدنے کے بعد فرمایا ایک بیٹی ابو بکر کے بیٹے کے نکاح میں دی جائے گی اور اس شہزادے کا نام محمد ابن ابو بکر ہے، کہا دوسری بیٹی عمر ابن خطاب کے بیٹے کے نکاح میں دی جائے گی اور اس شہزادے کا نام عبداللہ ابن عمر ہے، اور تیسری بیٹی کو میں خود اپنے گھر کی بہو بناؤں گا اور اس شہزادے کا نام تاجدار کربلا شہزادہ گلگو کبا سیدنا امام حسین ابن علی ابن ابو طالب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی تینوں شہزادیوں کو 3 بڑے گھرانے کی بہو بنایا۔ محمد بن قاسم سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اور اس کے بعد اللہ اکبر عبداللہ ابن عمر کے یہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا، اور اسی طرح امام حسین کے یہاں بھی ایک شہزادے کی ولادت ہوئی، اور ان کی ولادت کی خبر ابن حجر فرماتے ہیں اللہ کے رسول امام حسین کے بچپن میں دے چکے تھے، فرمایا یہ میرا بیٹا حسین ہے، اس کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام علی ابن حسین ہوگا، اور وہ ہوگا جب قیامت میں اعلان ہوگا کہ سید العابدین کہاں ہے، تو سید العابدین کی حیثیت سے میرے حسین کا بیٹا علی ابن حسین کھڑا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس طرح یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ اس طرح یہ 3 شہزادیاں ان 3 شہزادوں کے نکاح میں آئی، تو اب حضرت محمد بن ابو بکر ان کے گھر میں قاسم پیدا ہوئے، عبداللہ کے گھر میں سالم پیدا ہوئے،
اور امام حسین کے گھر میں امام زین العابدین پیدا ہوئے، اور یہ تینوں ایک دوسرے کے خالازاد بھائی ہیں۔ تو محمد بن ابو بکر کس طرح سے ربیب ہے آپ کے، اسما بنت امیس وہ عظیم خاتون ہیں، اللہ اللہ، کہ جب پہلے جعفر طیار کے نکاح میں رہی، حضرت جعفر طیار کے نکاح میں رہی، جعفر سے ان کے گھر میں عبداللہ ابن جعفر پیدا ہوئے، عبداللہ ابن جعفر کا نکاح سیدہ زینب سے ہوا، تو یہ اسما بنت امیس سیدہ زینب کی ساس بھی ہے۔ نمبر 2، جعفر کی شہادت کے بعد ان کا نکاح صدیق اکبر سے ہوا، ان سے محمد ابن ابو بکر پیدا ہوئے، اور اللہ اکبر، یہ محمد ابن ابو بکر کی والدہ ہیں، اور اس کے بعد پھر صدیق اکبر کے وصال کے بعد اسی اسما بنت امیس سے مولا علی کا نکاح ہوا، اور یہ مولا علی کی بیوی بنی۔ اس سے پتا چلا یہ خاتون کتنی خوش نصیب ہے، زندگی میں 3 نکاح کیے، اور تینوں اپنے اپنے زمانے کی بڑی ہستیوں سے کیے۔ تو بچپنے میں محمد ابن ابو بکر آ گئے تھے علی مرتضیٰ کی گود میں۔ اب سنیے جو کہنا چاہتا تھا، اتنی لمبی بات اس لیے کہی، اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں سیدوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ میں نے کہا سیدوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ابو بکر کا بیٹا، صدیق اکبر کا بیٹا، جب مولا علی کے خلاف لوگوں نے زہر اگلا تو اس وقت ابو بکر کا بیٹا جواب دینے کے لیے کھڑا ہوا۔ اب سیدوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب صدیق اکبر پہ سوال ہوگا تو علی کے بیٹے جواب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، اور ہر ناسبی کو رابسی کو کھل کے یوں جواب دیا جائے گا، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت صدیق اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شادی کی بات ہے تو یہاں بات ایک اور عرض کر دوں۔ ایک بات لوگ کہتے ہیں کہ شادی صرف اپنی برادری میں کرو، یہ بات کہی جاتی ہے، پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے۔ ہمارے یہاں بہت کہتے ہیں مہاراشٹر میں لوگ کہ مغل کی شادی مغلوں کے یہاں ہوگی، پٹھانوں کی شادی پٹھانوں کے یہاں ہوگی، شیخوں کی شادی شیوخ کے یہاں ہوگی، اس کی شادی اس کے یہاں، اس کی شادی اس کے یہاں، میمن میمن کے یہاں کرے گا، مومن مومن کے یہاں کرے گا، اور وہ کرے تو اس کو جماعت سے نکال دیا جائے گا، وہ کرے تو اس کو جماعت سے نکال دیا جائے گا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس وقت بظاہر یہ شہزادیاں جب کنیز بن کر کے آئیں اور ان تینوں شہزادوں سے علی پاک نے نکاح کیا، باب مدینۃ العلم سیدنا علی پاک نے ان لوگوں سے نکاح فرما دیا، تو لوگوں نے حضرت محمد بن ابو بکر کو تو کچھ نہیں کہا، عبداللہ ابن عمر کو بھی کچھ نہیں کہا، تانا دیا امام حسین کو، فرمایا تانے میں یہ کہا لوگوں نے ایک کنیز سے نکاح کر لیا، ایک کنیز سے نکاح۔ میرے بھائی، برادری کی کوئی لڑکی کو لوگ ذلیل نہیں کہہ سکتے جتنا اس زمانے میں کنیزوں کو لوگ ذلیل کہا کرتے تھے۔ جانوروں کا بدتر سلوک کنیزوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ کس کو تانا دیا؟ امام حسین کو۔ ظاہر سی بات ہے، نسب اتنا اعلیٰ تھا، ماں تھی سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، اللہ اکبر، جہاں پر فضیلتیں آ کر تمام کو پہنچتی، بلکہ فضیلتیں معراج پاتی ہیں، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت کی ذات۔ میں کہتا ہوں خاتم النبیین کی اولاد ہونا ہی بہت بڑی بات ہے، بلکہ آپ سے یوں عرض کر دوں کہ ساری دنیا کے سید نسل سید ہے، تنہا فاطمہ الزہرا اللہ اکبر اصل سید ہے، اس اعتبار سے، اصطلاح کے اعتبار سے۔ ویسے تو حضور کی وہ 3 شہزادیاں بھی جو ہے وہ اللہ اکبر حضور کی بیٹیاں ہیں، لیکن نسب کے اعتبار سے چونکہ اہل سنت میں سید کہتے ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا کی اولاد ذکور کو سید کہتے ہیں، تو ساری دنیا کے سید نسل سید ہے، تنہا فاطمہ اصل سید ہے، سیدوں کی اصل ہے، اللہ اکبر، اور ایسی اصل ہے کہ دنیا میں کوئی سید فاطمہ الزہرا کے واسطے کے بغیر اپنی سیادت کو ثابت کر ہی نہیں سکتا، حتیٰ کہ غوث پاک کی سیادت بھی فاطمہ الزہرا کی سیادت کا صدقہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک وہ رسول اللہ کا جگر تھا، اتنا بڑا نسب تھا، ماں فاطمہ الزہرا، بابا سید السادات۔ کون سید السادات؟ میرے امام اہل سنت کہتے ہیں اصل نسل صفا، وصل وجہ خدا، باب فصل ولایت میں لاکھوں سلام۔ لوگوں نے تانا دیا، حسین
کنیز سے نکاح کر لیا، حسین کنیز سے نکاح کر لیا، حسین کنیز سے نکاح کر لیا۔ کیا جواب دیا امام حسین نے؟ ہمیں امام حسین کے کربلا کے صرف 3 دن یاد ہے۔ امام حسین کے 56 سالہ زندگی ہے، 56 سالہ۔ آپ کو بتاؤں امام حسین جتنے بہادر تھے، جتنے جواں مرد تھے، اتنے بڑے وہ عالم بھی تھے، اتنے بڑے وہ فقیہ بھی تھے۔ امام حسین جیسا فقیہ، اللہ اکبر، ان کی علمی فقاہت ہمیں شاید اہل سنت کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے۔ امام اہل سنت کی مکمل مسند، امام حسین کی مکمل مسند موجود ہے۔ حدیث مبارکہ کی کتاب مسند امام حسین موجود ہے، لیکن ہم اس کو فراموش کر چکے۔ اکثر ہم نے اپنے بزرگوں کا علمی سرمایہ اسی لیے فراموش کیا ہے کہ ہمیں علم سے دلچسپی نہیں ہے، ہمیں تو دلچسپی صرف کرامتیں سن کر نعرے لگانے پر ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کرامت سن کے نعرے لگانے پہ کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہو جاتی۔ اس لیے کہ اگر کوئی کہے گا کہ تم ساگر کو گھاگھر میں سمیٹنے پر نعرہ لگا دیے، کہا پھر کیا کریں، یہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ میں نے کہا بالکل تقاضا ہے، تو کیوں نہیں سمیٹ سکتا؟ کہا وہ غریب نواز تھے، میں تو کچھ بھی نہیں، میں غریب ہوں، میں کیسے سمیٹ سکتا ہوں؟ تو ہم نے ہمیشہ یہی کیا، ہم نے علم میں دلچسپی دکھانے کی بجائے کرامتوں پہ، نعرے پہ توجہ لگائی، اس لیے ہماری توجہ علم کی طرف نہیں ہوئی، جہالت کی وادیوں کے اندر گھوم رہے ہیں، جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ اور آج تو مسلم نوجوانوں کا حال یہ ہے، فلم بینی، سیریل بینی، یعنی فلم کو دیکھنا، سیریل کو دیکھنا، موبائل میں گم رہنا۔ بچوں کے ماں باپ اگر بچوں کو پڑھانا بھی چاہیں تو اللہ اکبر، بچے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر مجبوراً کالج اور یونیورسٹی بھی جاتے ہیں تو وہاں آوارہ گردی کرتے ہیں۔ میری پسند کا ہیرو اسکول کالج یونیورسٹی جا کر کے لڑکیوں کو تکتا تھا، میں نے بھی وہی کرنا، ادھر کے بال ادھر کرنا، ادھر کے بال ادھر کرنا، پڑھائی پر کوئی توجہ نہیں۔ اور اس کے بعد آج علماء سے کہتے ہیں مولانا کوئی محنت کیجئے، کوئی کام کیجئے تاکہ بچیاں مرتد ہونے سے بچے، بچیاں منکرین اسلام کے دامن میں جانے سے بچے۔ میں نے کہا ارتداد کا فتنہ آج جتنا ہے تھوڑا ہے، جو بھی آپ تک رپورٹ ہے وہ تھوڑی ہے۔ آج سے اگر آپ صرف 1 دہائی آگے جائیں گے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے فتنہ ارتداد کا۔ اس کی وجہ آپ کی جہالت بنے گی۔ آج غربت بن رہی ہے، کوئی اور چیز بن رہی ہے، شوق بن رہا ہے، جہالت بن رہی ہے، کچھ بھی بن رہی ہے، لیکن آگے لڑکوں کا ڈگریاں والا نہ ہونا، ڈگری ہولڈر نہ ہونا، لڑکوں کا پڑھا لکھا نہ ہونا، لڑکوں کا تعلیم یافتہ نہ ہونا، پڑھی لکھی بچیوں کے ارتداد کا سبب بنے گی، اللہ نہ کرے۔ وجہ اس لیے کہ تم پڑھ نہیں رہے ہو، نالیوں کے پاس بیٹھ کر، گٹروں کے پاس بیٹھ کر، آٹو میں بیٹھ کر، نکڑوں پہ بیٹھ کر، آٹو پر بیٹھ کر رات کے 3 بجے تک موبائل چلاتے ہو۔ اسٹڈی کب کرو گے؟ تعلیم کب حاصل کرو گے؟ جتنا ٹیلنٹ تمہارے پاس ہے اتنا ٹیلنٹ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں، یہ بات میں پورے ہندوستان میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، زندہ خدا کے ماننے والوں، زندہ رسول کے ماننے والوں، زندہ اللہ کی کتاب کے ماننے والوں، اللہ نے تمہیں جو ٹیلنٹ دیا ہے وہ دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے، لیکن تم اپنے ٹیلنٹ کو یا تو جوا میں، یا تو تاش کے پتوں میں، یا تو بدعات میں، یا تو خرافات میں لگا رہے ہو۔ نتیجہ بیٹیاں پڑھ رہی ہے، مسلمانوں کی بیٹیاں پڑھ رہی ہے، بیٹے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ بیٹیاں جج بن رہی ہے، بیٹیاں وکیل بن رہی ہیں، بیٹیاں انجینئر بن رہی ہے، بیٹیاں اچھی ڈاکٹر بن رہی ہے، اور اس کے بعد جب وہ پڑھ لکھ لیتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہمارا معیار یہ ہے کہ میں جج ہوں تو مجھے کم سے کم جج چاہیے۔ اب جج ہم کہاں سے لائیں گے؟ اور تم تو پڑھ نہیں رہے ہو، تمہیں فکر ہے اپنی قوم کی بچیوں کے ایمان کی، تمہیں فکر ہے اپنے بچیوں کی عقیدے کی، تمہیں فکر ہے اپنی قوم کی آبرو کی، تو چلیں شوق سے نہیں پڑھتے، کم سے کم کسی کا ایمان بچانے کی نیت سے پڑھ لو، کچھ تعلیم حاصل کر لو۔ اللہ اکبر، ہم دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی ڈگری والی بچیاں اگر شریف گھرانے کی ہے، 30 سال عمر ہو گئی، ان کے معیار کا لڑکا مل نہیں رہا ہے، علماء ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم خود کئی گھروں پہ قیام کرتے، لوگ کہتے ہیں تلاش کریں، یہ بچی جج ہے، یہ بچی وکیل ہے، یہ بچی انجینئر ہے، یہ بچی ڈاکٹر ہے، لیکن تلاش کرو تو سب کے سب اللہ ماشاءاللہ بدھو پن میں گرے ہوئے ہیں، کوئی گیم میں لگا ہوا ہے، کوئی زنا کی فلموں میں لگا ہوا ہے۔ کیا یہی زندگی ہے؟ پوری زندگی یہی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری قوم کے جوانوں، اپنی اہمیت کا اندازہ کرو، تم نچنیے نہیں ہو، تم
تم جواری نہیں ہو، تم شرابی نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ کوے کو غلاظت کھاتے دیکھ کر ہنس کبھی غلاظت نہیں کھاتا، کوے کو گندگی کھاتا دیکھ کر عقاب کبھی غلاظت نہیں کھاتا۔ حیرت ہے دوسروں کو جوا کھیلتے دیکھ کر تم جوا کیسے کھیلنے کی ہمت کیے، کیونکہ جو جوا کھیل رہے ہیں ان کے ہاتھ میں مصطفیٰ جان رحمت کا دامن نہیں ہے، وہ خالی ہاتھوں میں جوا آ جائے تو تعجب کی بات نہیں ہے، تمہارے ہاتھ تو پہلے سے بھرے ہوئے ہیں، دامن مصطفیٰ ہے۔ اور یہ اتنی بڑی اتنی عظیم سعادت ہے، مسلمانوں تم سمجھتے کیا ہو؟ دامن رسالت کو کسی کہنے والے مفکر نے کہا تھا امام حسین نے سر دیا یزید کے ہاتھ میں، ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ تو بہت بڑے مفکر نے جواب دیا حسین کا سر اپنا سر تھا لیکن ہاتھ اپنا نہیں تھا۔ توجہ ہے، سر اپنا تھا ہاتھ اپنا نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ہاتھ میں دامن مصطفیٰ تھا، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ تھا۔ حسین نے بتا دیا میرے امام نے جو میرا سر ہے وہ تو دے سکتا ہوں، جا کے پامال کر دو، لیکن جس میں نانا کی نسبتیں ہیں وہ دامن مصطفیٰ والا ہاتھ کسی شرابی جواری اور زانی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ وہ ہاتھ تنہا حسین کا ہاتھ نہیں تھا، وہ ہاتھ کئی ہاتھوں کی نسبتیں لیا ہوا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میری قوم کے جوانوں، کیا آپ کے ہاتھ میں نسبت رسول نہیں ہے؟ استاد زمن نے کہا تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ دیا یار، خدا نے کرم فرمایا دامن مصطفیٰ عطا کیا۔ تو میرے بھائیوں اپنے ٹیلنٹ کا استعمال کرو، پڑھو لکھو تعلیم حاصل کرو۔ اور کچھ نوجوان تو پھر تقریر کے بعد شاکی ہوتے ہیں، شکایت کرتے ہیں نوکری نہیں ملتی تو کیوں تعلیم حاصل کریں۔ میں پھر کہتا ہوں ہم نوکریوں کے لیے تعلیم نہیں حاصل کرتے، ہم اچھا انسان بننے کے لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ میرے بھائی یاد رکھنا، پڑھے لکھے کے کھانا کھانے میں اور ان پڑھوں کے کھانا کھانے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پڑھے لکھے کے گفتگو کرنے میں اور ان پڑھ کے گفتگو کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیا فرق ہے بتاؤں؟ ایک حجام تھا، حجام سمجھتے؟ حجام نائی حجام، اس کے دو بیٹے تھے، ایک ان پڑھ تھا ایک پڑھا لکھا ہوا تھا۔ ایک شادی میں دونوں بیٹے گئے، دونوں کے بارے میں رشتہ داروں نے سوچا ان کا مذاق بنائیں گے، چلو پوچھتے ہیں۔ ان پڑھ سے پوچھا تیرا بابا کیا کرتا ہے؟ کہا میرا بابا حجام ہے، حجام سب کی گندگی کو اتارتا ہے۔ باپ کو ذلیل کر دیا۔ پڑھے لکھے بیٹے سے پوچھا تیرا بابا کیا کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے باپ تو کرتا ہی حجامت تھا، کہہ کیا سکتا تھا۔ کہا تیرا بابا کیا کرتا ہے؟ کہا میرا بابا وہ ہے جو سب کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں نا، اتنے بڑے لوگوں کے بھی سر پر تنہا میرا باپ ہاتھ رکھتا ہے۔ دیکھا نور میاں کے ہاتھ چومو تو سر پہ ہاتھ رکھ کے، وکیلوں کے ڈاکٹروں کے، اور نور میاں جائے حجام کے یہاں تو کون سر پہ ہاتھ رکھ؟ قاری صاحب جائے تو کون سر پہ ہاتھ رکھ؟ معین میاں جائے تو کون سر پہ ہاتھ رکھ؟ جواب دیکھیں یہ کس کی جلوہ گری؟ علم کی جلوہ۔ علم نے ایک ذلت کی بات کو عزت میں تبدیل فرما دیا۔ اور میری قوم کے جوانوں، یہ اپنی جوانی کو جو گناہ کی نظر کر رہے ہو، تباہ کر رہے ہو، اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھو۔ مولا مشکل کشا سید السادات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جوانی کی ایسے ہی عزت کیا کرو جیسے ایک شریف مہمان کی عزت کی جاتی ہے، جیسے ایک عزت دار مہمان کی قدر کی جاتی ہے۔ ہر عزت دار مہمان رہنے کے لیے نہیں آتا بلکہ جلدی سے جانے کے لیے آتا ہے۔ جو جتنا عزت دار مہمان ہوگا وہ اتنی جلدی سے جانے کے لیے آئے گا۔ اے میرے عزیز، جس طرح مہمان بہت دنوں تک نہیں رہتا بلکہ مہمان تو عام طور سے 3 دن سے زیادہ رہ بھی نہیں پاتا، اور جو 3 دن سے زیادہ رہے وہ مہمان ہوتا بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جس طرح مہمان 3 دن سے زیادہ نہیں رہتا، اسی طرح جوانی 3 سال سے زیادہ کسی کے پاس نہیں رہتی۔ ہاں ان خوبصورت آنکھوں کی تراوٹ پر اترانے والوں، اللہ اکبر، خوبصورت گالوں پر غرور اور تکبر کرنے والوں، ہاں ان جوانی میں اپنے جسم کو، اللہ اکبر، اپنے جسم کو اللہ کی امانت نہیں بلکہ خود کا اثاثہ سمجھ کر کے غرور اور گھمنڈ سے زمین پر پیر پٹک پٹک کر چلنے والوں، ناچنے والوں، گانے
والوں, بے وقت سونے والوں, مسجدوں کو ویران کرنے والوں, عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈال کر, عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈال کر زنا کے منصوبے بنانے والوں, لڑکیوں سے ناجائز دوستی کر کے اپنی جوانی کی راتوں کو ضائع کرنے والوں, سن لو, جیسے ہر مہمان آ کر کے چلا جاتا ہے ویسے یہ جوانی بھی بہت جلدی چلی جائے گی, چہرے پہ جھریاں پڑے گی. یہ آنکھیں جو آج جھیل کی طرح بھری بھری ہے کل یہ بالکل خشک ہو جائے گی. رونے کے لیے بڑھاپے میں آنکھ میں آنسو بھی نہیں ہوتے تو لوگ کہتے ہیں فلاں کو رونے کے لیے مزدور بھی نہیں مل رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھری بھری آنکھیں آج زنا کے مناظر کو دیکھ کر کے خشک کر رہے ہو, آج غزلوں کو سن کر کے رو رو کے خشک کر رہے ہو, ہیرو ہیروئن کی جدائی کو دیکھ کر کے وہ جذباتی اللہ اکبر اور ایموشنل مناظر کو دیکھ کر کے رونے والوں, مجھے بتاؤ تمہیں ہیرو ہیروئن کے جدائی پر تو رونا آیا, کیا کبھی مسجد اقصی کی ویرانی پر بھی رونا آیا؟ ان ماؤں کی گود جو معصوم بچوں سے اجڑ رہی ہے, کیا ان خون کے قطرات کو دیکھ کر بھی کبھی رونا آیا؟ وہ بچیاں جو منکرین اسلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسلام کو چھوڑ کر کے جا رہی ہے, کیا کبھی ان کے معاملات کو, ان کے احساسات کو, ان کی مجبوریوں کو کبھی دیکھ کر بھی رونا آیا؟ جو قوم 3 گھنٹے کی جعلی مکار اور دکھاوے کی فلم پر رو دے اور قوم کی تباہی پر ان کو رونا نہ آئے, ان پر کون روئے گا؟ ان کو عزت کی زندگی کون دے سکے گا؟ ان کو وقار کی زندگی کون دے سکے گا؟ سن لو, 3 دن تک اچھا مہمان 3 دن سے زیادہ نہیں رہتا اور جوانی 30 سال سے زیادہ نہیں رہتی. بہت جلد گھٹنے کا درد, کمر کا درد, جوڑوں کا درد اور طرح طرح کی بیماریاں بڑھاپا سمیٹ لے گا, اور انسان جو جوانی میں آوارگی, عیاشی اور گناہ اور جرم کرتا ہے, قدرت اس کو اتنا دردناک بڑھاپا دیتی ہے نا کہ وہ موت مانگتا ہے تو قدرت اس کو موت بھی نہیں دیتی. چادر میں منہ چھپا چھپا کر لوگ روتے ہیں, بیوی بھی نہیں ہوتی, پوتے کو بھی بلاتا ہے تو پوتے بھی نہیں آتے. اور ایک بات بتاؤں, جوانی میں عیاشی اور آوارگی کرنے والا جب بڑھاپے میں بھیک مانگتا ہے تو قدرت اس کو لوگوں کو بھیک بھی نہیں دینے دیتی. سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ مریدوں کے ساتھ بغداد کی مارکیٹ سے گزر رہے تھے. ایک بڈھا بھیک مانگ رہا تھا, کوئی اس کو بھیک بھی نہیں دے رہا تھا. تو اس بڈھے کو دیکھ کر مریدوں نے کہا, مرشد کتنا سخت دل ہو گیا ہے بغداد کہ ایک بڈھے کو اس کی کٹورے میں کوئی بھیک بھی نہیں ڈالتا. جنید بغدادی نے فرمایا, جاؤ جا کر تحقیق کر لو, اس بڈھے نے جوانی میں بڑے گل کھلائے ہوں گے, بڑی گندگی کی ہوگی, بڑی آوارگی کی ہوگی, بڑے پاپ کیے ہوں گے. جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ سرکار جنید بغدادی جیسا کہہ رہے تھے ویسی بات سچی ہے. اندازہ فرمائے, جوانی میں آوارگی کرنا, زنا کرنا, لڑکیوں کے ساتھ بستر پر راتوں کو رنگین کرنا, یہ لوگوں کو آسان لگتا ہے, مگر سن لو میرے اللہ کی کتاب پکار پکار کر کہہ رہی ہے, ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. میرے رب کی پکار کتاب پکار پکار کر کہہ رہی ہے, ان عذاب ربک لواقع, بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا. یہ جوانی 30 سال میں گزر جائے گی, 16 سال میں جوانی آتی ہے اور 46-47 سال میں رخصت ہو جاتی ہے. اس لیے جوانی کی قدر کر لو, اپنے ٹیلنٹ کی قدر کر لو. اور میں پیرنٹس سے بھی کہتا ہوں, والدین سے بھی کہتا ہوں, اپنے بچوں کا ذہن بناؤ تاکہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے. اب کم سے کم اس نیت سے علم کی طرف بڑھو کہ قوم کا ایمان بچانا ہے, قوم کا عقیدہ بچانا ہے. اور میں اپنے بزرگوں سے بھی یہ ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں, صرف یہ کہہ کر کے ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہوگی کہ اپنا ایمان بچاؤ. ایمان بچانے کے جتنے تقاضے ہیں وہ سارے تقاضوں کو ہمیں واضح کرنا ہوگا کہ ہم ایمان کس کس محاذ پر بچا سکتے ہیں. اس لیے کہ اب کوئی ایک محاذ نہیں ہے کہ ہم صرف اسی پر گفتگو کریں. اللہ اکبر, ہزاروں محاذ سانپ کے
منہ کی طرح منہ کھول کر کے کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں ہر طرف اللہ اکبر اپنی قوم کو ہوشیار کرنا ہے. اس لیے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں آؤ گناہ کی زندگی سے ہجرت کر لو, آؤ گناہ کی زندگی سے توبہ کر لو, آؤ گناہ کی زندگی سے نکل جاؤ. شراب, شباب, ڈھول, تاشے, ڈی جے, گانے, فلمیں, یہ سب چھوڑ دو. میرے ایک عزیز نے مجھ سے کہا آپ ہیروں کی اتنی مخالفت کیوں کرتے؟ اس لیے کہ بہت سی فلمیں تو ایسی بھی ہیں کہ اس میں وہ بہت عبرت کا درس دے جاتے ہیں. ہم نے کہا ہم نے کبھی نہیں دیکھا. اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ عبرت کا درس دے جاتے ہیں میں نے مان لیا, لیکن میں تجھ سے پوچھتا ہوں ایک فلم میں عبرت کا درس دے گا, 4 فلم میں شراب پیتے اس کو بتائے گا, اور اگر تو نے اس سے پیار کر لیا بتا تو کس پر عمل کرے گا؟ کیا شراب پرموٹ نہیں ہو رہی ہے فلموں سے؟ کیا طلاق پرموٹ نہیں ہو رہا ہے سیریلوں سے؟ کیا زنا پرموٹ نہیں ہو رہا ہے فلموں سے؟ آج وہی فلمیں زیادہ ہٹ ہوتی ہے, اللہ اکبر, جس میں گندگی ننگا پن زیادہ دکھایا جاتا ہے. اور پھر میں ایک بات کہوں, چلیں اگر آپ کو فلموں سے عبرت لینا ہے تو میرا ایک سوال ہے, فلم کا ہیرو زیادہ عبرت دے سکتا ہے یا اللہ کی کتاب عبرت دے سکتی ہے یا حدیث مصطفیٰ عبرت دے سکتی ہے؟ ذرا سوچ تو صحیح. ہیرو ہیروئن سے عبرت وہ حاصل کرے میرے عزیز جس کے پاس قرآن جیسی کتاب نہیں, جس کے پاس رسول اللہ مصطفیٰ جانے رحمت جیسا نبی نہیں, جس کے پاس صدیق اکبر کی زندگی نہیں, جس کے پاس فاروق اعظم جیسی زندگی نہیں, جس کے پاس عثمان غنی جیسی زندگی نہیں, جس کے پاس مولا علی جیسی زندگی نہیں. سن لو, گناہ کی زندگی سے ہجرت کر لو, انعام کیا ملے گا. اور یہ بھی کہہ دوں آج لوگ نیکیوں پہ توجہ کر رہے ہیں, نیکیوں پہ توجہ کرنے کی بجائے ہمیں گناہ سے بچنے پر محنت کرنی ہوگی انشاءاللہ. اس لیے کہ نفل روزے, نفل نمازیں, تلاوت قرآن, یہ سب کی اہمیت اپنی جگہ ہے, مگر یاد رکھو گناہ سے بچو, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو جوان اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے اللہ اس کو 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور یہ صدیقیت کیا ہے؟ ولایت سے بڑا مقام صدیقیت ہے, شہادت سے بڑا مقام صدیقیت ہے. نبوت اور صدیقیت کے درمیان کوئی مقام اور نہیں ہے. نبوت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ صدیقیت کا مرتبہ ہے. اور آقا فرماتے ہیں 1-2 نہیں بلکہ اللہ 70 صدیقوں کا اجر عطا فرمائے گا. 70 صدیقوں کا اجر. سوچو تو صحیح. تو بات دور نکل گئی. میں عرض کر رہا تھا امام حسین کو تانا دیا لوگوں نے, توجہ ہے آپ, ایک کنیز کے ساتھ نکاح کر لیا. حضور کا نسب اتنا اعلیٰ اور ایک کنیز کے ساتھ نکاح کر لیا. جواب تو سنے میرے امام کا. امام حسین نے فرمایا میں تو پھر بھی حسین ہوں نا, نواسا ہوں. میں اپنے نانا کی بات کروں, کنیز سے نکاح کرنے پہ مجھے آر دلا رہے ہو؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ جب صفیہ کنیز بن کر آئی تھی تو ان سے نکاح کر کے ان کو ام المومنین نہیں بنا دیا تھا؟ ماریا قبطیہ ایک کنیز کو حضرت سیدنا ابراہیم ابن محمد کی ماں نہیں بنا دیا تھا؟ تو جب حضور نے کنیزوں کو ام المومنین بنایا ہے, بہت ساری کنیزوں کو نکاح کرنے نہ کرنے پر لوگ آر دلاتے ہیں. امام حسین نے کتنا خوبصورت جواب عطا فرمایا کہ تم شہربانوں سے نکاح کرنے پہ مجھے آر دلاتے ہو, جبکہ حضرت صفیہ بھی تو کنیز بن کر کے آئی تھی. اسی طریقے سے اللہ اکبر, جو رسول اللہ کی ساری اولادیں ہیں وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں, لیکن حضرت ماریا قبطیہ جو بظاہر کہنے کے اعتبار سے ایک کنیز تھی, ان کے بطن سے حضرت سیدنا ابراہیم ابن محمد پیدا ہوئے اور وہ رسول اللہ کے شہزادے تھے. اندازہ فرمائے. اور جاتے جاتے آخری بات کے طور پہ میرے بھائیوں, اس دور میں نکاح کرنا کتنا آسان تھا, کتنا آسان تھا کہ کوئی بندہ کتنی آسانی کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا. آج تو نکاح کے حوالے سے بے شمار رسومات ہیں جن کا تعلق اسلام سے ہے بھی نہیں, دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ہم اس رسومات میں گھرے ہوئے ہیں. یاد رکھنا رسومات ہر جگہ الگ الگ ہوتی ہے, لیکن شریعت کا قانون ایک ہی ہوا کرتا ہے. جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کے بعد آپ کی کسی ایک زوجہ سے
حضرت سیدنا فاروق اعظم نے نکاح کیا. فاروق اعظم نے جب نکاح کیا صرف اس نیت سے نکاح کیا کہ مجھے پتا تو چلے کہ صدیق اکبر رات کیسے گزارتے تھے, صدیق اکبر کی راتیں کیسی گزرا کرتی تھی. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایک خاتون سے, بیوہ سے نکاح فرمایا, اور جب نکاح ہوا تو پہلی ہی شب میں آپ نے ان کی زوجہ سے, آپ نے ان کی بیوہ سے پوچھا کہ بتاؤ ابو بکر رات کیسے گزارتے تھے. اس لیے کہ ان کی دن کی زندگی, ان کی میدان کی زندگی, ان کی مسجد کی زندگی میں تو سب کچھ جانتا ہوں, بارگاہ رسالت میں ان کی زندگی مجھے پتا ہے, لیکن گھر میں کمرے میں ان کی رات کیسی گزرتی تھی, وہ کیسا وقت گزارتے تھے. تو صدیق اکبر کی بیوہ نے فاروق اعظم سے فرمایا امیر المومنین, جب ابو بکر رات کو عبادت میں مصروف رہتے, یہ حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کی بات ہے, اللہ اکبر, جو زندگی کے 2.5 سال 2 سال 6 مہینے صدیق اکبر نے وصال رسول کے بعد گزارے تھے, اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. وہ پوری رات عبادت کرتے, اور جب رات کا آخری پہر آتا عبادت کے بعد تو ابو بکر صدیق ایک سرد آگ کھینچتے, ایک سرد آگ کھینچتے, اور جب وہ سرد آگ کھینچتے اس آگ سے ایسی خوشبو آتی جیسے جلے ہوئے کباب کی خوشبو, جگر کے جلنے کی خوشبو, اور اس خوشبو سے پورا گھر مہک جاتا, پورا گھر معطر ہو جاتا. اللہ اکبر, فاروق اعظم رو پڑے, اور رونے کے بعد کہتے ہیں اللہ اکبر, اے ابو بکر, میں سجدے تو تمہارے سجدوں کے برابر کر سکتا ہوں, میں تلاوت تو تمہاری تلاوت کے برابر کر سکتا ہوں, مگر وہ جلا ہوا دل عشق والا کہاں سے لاؤں, اور وہ آگ میں کہاں سے لاؤں جس کی وجہ سے پورا گھر جلے ہوئے جگر کی خوشبو سے اللہ اکبر معطر ہو جائے. اور پھر فاروق اعظم نے کہا تھا میں یہ لا تو نہیں سکتا, مگر تمنا کرتا ہوں کاش جس سینے میں ابو بکر کے وہ جلا ہوا دل تھا میں اس سینے کا ایک بال ہی ہو جاتا, میں اس سینے کا ایک بال ہی بن جاتا. اللہ اکبر. اس مضمون کو ہمارے مرشدوں کے مرشد میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ فرماتے سب سنابل میں, اور لکھتے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کو جو مرتبے ملے ہیں وہ نوافل کی کثرت کی وجہ سے نہیں ملے, بلکہ اس کے دل کی کیفیت کی وجہ سے ملے ہیں. اور وہ دل کی کیفیت کیا تھی؟ اللہ اکبر. اسی کو جگر سوختگی کہتے ہیں, اسی کو عشق میں جلا ہوا دل کہتے ہیں, اور اس کی تصویر کشی امام اہل سنت یوں کرتے ہیں, کہتے ہیں اللہ اکبر, بڑے مزے میں فرماتے ہیں اے دل یہ سلگنا کیا, جلنا ہے تو جل بھی اٹھ, اے دل یہ سلگنا کیا, جلنا ہے تو جل بھی اٹھ, دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے, دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے. ہر چیز میں انسان جو ہے وہ جلا پانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن جب عشق سچا ہوتا ہے تو جلنے کی کوشش کرتا ہے. اور عشق کو یوں کہتا ہے الروح فدا کا فزد حرکا یک شولہ دیگر برزن عشقا, مرا تن من تھن سب پھونک دیا, یہ جان بھی پیارے جلا جانا. اور جب جل جاتا ہے تو مقام یہ پاتا ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اور جب ایسی آگ لگتی ہے تو یوں گویا ہوتا ہے دعا کرتے ہوئے ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کریں, پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. صدیق اکبر اس منزل پر بھی فائز تھے کہ خود کی خبر کو خبر نہ تھی. جنگلوں میں وصال رسول کے بعد جاتے, چرواہے کہتے ابو بکر کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ کہتے بہت دن ہوئے حضور کو نہیں دیکھا, بہت دن ہوئے آقا کی زیارت نہیں ہوئی, ان کو ڈھونڈنے جنگل میں آ گیا. تو صدیق اکبر سے لوگ کہتے کیا تمہیں نہیں پتا, تم ہی نے تو منبر پہ چڑھ کے آیت پڑھی تھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, یہ آیت تو تم ہی نے تلاوت کی تھی, حضور کا پردہ ہو گیا. تو صدیق اکبر اللہ اکبر سینہ پکڑ کے بیٹھ جاتے. فاروق اعظم خود کہتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کے مسجد میں کھڑے ہو کر کہیں جانے کی کوشش کرتے. فاروق اعظم ہاتھ پکڑ کے کہتے ابو بکر کہاں جا رہے ہو, جلدی کیا ہے مسجد
سے جانے کی؟ وہ کہتے ہیں حضور کی یاد آ گئی، حضور کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ کوئی کہتا حضور تو پردہ فرما گئے، تو بیٹھ جاتے ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کریں، پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ اللہ پاک گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو گئی تو معاف فرما دے۔ قبلہ امیر محترم کی آمد کے بعد میں اتنی لمبی گفتگو کرنے کی جسارت نہیں کرتا، لیکن مجھے حکم تھا کہ میں بات کر دوں، میں نے بات کر دی۔ بڑوں کے درمیان گفتگو کرنا بے ادبی سے بہت قریب۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو شعور بخشے، نیکیوں کے راستے پر گامزن فرمائے، اصلاح معاشرہ اور جشن صدیق اکبر کی اس محفل کو قبول فرمائے۔